جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم درس نمبر 6 کے حصہ دوم کو پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم جلدی سے ایک ریکیپ لے لیتے ہیں کہ ہم نے حصہ اول میں کیا پڑھا تھا. حصہ اول میں ہم نے قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا کہ پہلی کتابوں کی طرح قرآن پاک لکھا ہوا نہیں آیا تھا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ذات مبارکہ سے نکل کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں منتقل ہوا، اور اسی وجہ سے یہ ایک معجزہ ہے اور اس قرآن پاک کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ آپ کو نبوت کب ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا اس وقت مجھے نبی بنا دیا گیا. اس کے بعد ہم نے حضرت عبداللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی ولادت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا نام خاص طور پر حضرت عبد المطلب کے دل میں الہام فرمایا تھا. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ کا حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام سے نکاح کب اور کیسے ہوا، اور پھر استقرار حمل کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر حضرت عبداللہ کی وفات کے بارے میں پڑھا. آج ہم نے شروع کرنا ہے واقع اصحاب فیل. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا. نجاشی بادشاہ نے یمن کا حاکم ابرہہ کو بنایا تھا. جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان عمارت بنائے. تو عرب کے لوگ سادہ کعبے کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبے کا طواف کرنے لگے. عرب میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور گندگی کر کے بھاگ گیا. ایک روایت کے مطابق عرب کا ایک قافلہ تھا، انہوں نے کوئی آگ جلا رکھی تھی کہ تیز ہوا چلی اور آگ کا انگارہ اس مصنوعی کعبے کے اوپر گرا اور وہ جل گیا. ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے رکھ دوں گا. اس ارادہ بد سے مکہ کی طرف فوج لے کر روانہ ہوا. راستے میں عرب قبائل سے ملاقات ہوتی رہی. قبائل والے حملے سے روکتے گئے کہ اس عظیم گھر کو مسمار نہیں کر سکتے ورنہ تم خود تباہ ہو جاؤ گے، مگر وہ باز نہ آیا. اس لشکر میں ہاتھی بھی ساتھ تھے. اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے. ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے، جو اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے. جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا. حضرت عبد المطلب چند قریش کے سرداروں کے ساتھ ابرہہ سے ملنے گئے. ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عبد المطلب کو نہایت حسن و جمال، ہیبت اور وقار عطا فرمایا تھا. ابرہہ حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام کے ساتھ پیش آیا.
وہ اپنے تخت سے اتر کر حضرت عبد المطلب کے ساتھ فرش پر بیٹھا۔ گفتگو کے دوران حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے تعجب سے کہا، آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا اور خانہ کعبہ جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کا مرکز ہے، اس کے بارے میں آپ نے ایک حرف نہیں کہا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ واپس لے کر آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس حاضر ہوئے، سب نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا۔ اچانک اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول یعنی ابابیل کے غول نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو لشکر پر برسنے لگیں۔ جس پر وہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جاتا۔ غرض یہ کہ ابرہہ کا لشکر تباہ ہو گیا۔ ابرہہ کا حشر۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے داغ نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے خون اور پیپ بہنے لگا، اور ایک ایک کر کے اس کا عضو کٹ کٹ کے گرتا جاتا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر آ گیا۔ جب سب مر گئے تو اللہ عز و جل نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ وضع حمل۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب مجھ پر وہ حالت طاری ہوئی جو عام عورتوں کو وضع حمل کے وقت درد وغیرہ ہوتا ہے، تو میں گھر میں تنہا تھی اور حضرت عبد المطلب بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے ایک عظیم آواز سنی جس سے میں خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک مرغ سفید کا بازو میرے سینے کو مل رہا ہے، تو میرا خوف اور درد جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک شربت کا پیالہ لایا گیا ہے، میں نے اسے پیا اور سکون حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد نور کا ایک بلند مینار دیکھا۔ اس کے بعد اپنے پاس بلند قامت والی عورتیں دیکھیں جن کا قد خاندان عبد مناف کی لڑکیوں کی مانند تھا۔ میں نے تعجب کیا کہ یہ کہاں سے آ گئیں۔ ایک نے کہا، میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں مریم بنت عمران ہوں، اور جو ہمارے ساتھ عورتیں ہیں وہ حور عین ہیں۔ میرا حال بہت سخت ہو گیا، ہر گھڑی عظیم سے عظیم تر آوازیں سنتی جس سے خوف معلوم ہوتا۔ اسی حالت کے دوران میں نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان بہت سے لوگ کھڑے ہیں جن کے ہاتھوں میں چاندی کے آفتابے یعنی فانوس ہیں۔ پرندوں کا ایک غول میرے سامنے آیا اور پورا کمرہ ان سے بھر گیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی اور بازو یاقوت کے تھے۔ حق تعالی نے میری آنکھوں سے پردہ اٹھایا۔ میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ 3 علم یعنی جھنڈے ہیں، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ پھر مجھے درد ذہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دونوں شہادت کی انگلیاں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ شفا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت موجود تھیں۔ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت مشرق و مغرب کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور کہا
کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ ولادت مبارک بعض روایات میں 12 ربیع الاول جبکہ صحیح روایات میں 8 ربیع الاول ہے، بروز پیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اس درس کا اختتام ہے اور اس کے بعد سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے جس کا عنوان ہے آخر درود شریف کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایک مقام ملے گا جہاں پر انہوں نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ لمبا قد ہوگا، ایسے لگے گا جیسے کٹی ہوئی شاخوں میں ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کو ایسا لمبا قد عطا فرمائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف جا رہا ہے اور کون جہنم کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام اولاد آدم کے باپ ہیں اس لیے وہ امت کا مشاہدہ کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ جب وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو وہ پکاریں گے یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے ابو البشر فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تہبند کس لوں گا۔ کسی چیز کی طرف جلدی سے قدم اٹھانا ہو تو عرب میں یہ محاورہ کہا جاتا ہے، اور فرشتوں کے پیچھے تیزی سے چلوں گا جو میرے امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا اے فرشتوں رک جاؤ۔ وہ آگے سے جواب دیں گے ہم تو سخت گیر عمل کرنے والے ہیں، ہم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مایوس ہوں گے کہ یہ تو رک بھی نہیں رہے، بات بھی نہیں سن رہے، اور اپنا بایاں ہاتھ مبارک اپنی داڑھی مبارک پر رکھ لیں گے اور اس طرح ہاتھ رکھ کر عرش کی طرف دیکھیں گے اور یہ فرمائیں گے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس میزان کے سامنے لے کر آؤ۔ چنانچہ اس بندے کو واپس میزان پر لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالیں گے جو انگلی کے پور کے برابر ہوگا۔ کاغذ کے پرزے کو میزان کے دائیں پلڑے کے اندر ڈال دیں گے اور فرمائیں گے بسم اللہ۔ نیکی کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا یہ بندہ اور اس کا باپ سعادت پا گئے اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس بندے کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ وہ بندہ یہ کہے گا اے اللہ کے نمائندہ فرشتوں تھوڑی دیر رک جاؤ، میں اس کریم شخص سے پوچھ لوں، تعارف تو کر لوں کہ یہ کون ہستی ہیں۔ وہ کہے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور کتنے پیارے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے میری لغزشوں کو کم کیا اور میرے غم کے اوپر آپ نے ترس کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیں گے میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرا وہ درود شریف ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، یہ تمہیں اس وقت ملا جب تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ درود شریف قیامت کے دن انسان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ہمارا درس نمبر 6 مکمل ہوا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت
اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، اصحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدر دے